میں شکر گزار ہوں، اور بلکہ ہماری پوری جو ٹیم ہے وہ شکر گزار ہے، اس لیے کہ پہلی ہماری جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی وہ اس کو بہت مثبت طریقے سے سراہا گیا اور اس کو حوصلہ افزائی کی گئی۔ امید کرتے ہیں کہ دین کو عام کرنے کے لیے، دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم سے زیادہ احباب جڑتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی والفجر ولیال عشر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت مولانا سعید امینی مالب صاحب نے اپنی کتاب اشہر حرم، 4 مہینے احترام کے، اس میں علامہ ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو یہ آیت ہے اس میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم نے ان 10 راتوں سے مراد ایام ذی الحج کے شروعات کا جو عشرہ ہے اس کو مراد لیا ہے۔ یہ ایام کئی اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دوسرے دنوں میں نیک اعمال محبوب و پسندیدہ نہیں ہیں جتنے پسندیدہ ان 10 دنوں میں ہیں، یعنی عشرائے ذی الحج کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید صحابہ نے یہ دریافت کیا کہ ولل جہاد یا رسول اللہ، کہ جہاد بھی اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور بڑھ کر نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، جہاد بھی بڑھ کر نہیں ہے، الا خرج یخاطر بنفسہ ومالہ ولم یرجع بشیء، مگر یہ کہ کوئی شخص اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جائے اور اس جاں فشانی کے ساتھ اور اتنی جد و جہد سے اللہ کی راہ میں لڑے کہ اپنے جان کو اور مال کو قربان کر دے اور پھر واپس کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ آئے۔ لہٰذا ان 10 دنوں کی کئی اعتبار سے فضیلت ہے۔ اولاً تو اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے والفجر، صبح فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، پھر کہا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 رات جیسے میں نے بتایا کہ علامہ ابن کثیر بڑے محدث ہیں، حافظ حدیث ہیں، عماد الدین اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مختلف صحابہ کے سند کے اعتبار سے بیان کیا ہے کہ یہ ان دنوں سے مراد ایام ذی الحج ہی ہیں۔ ذی الحج کے جو ایام ہیں ان کی فضیلت یوں کر کے بھی بڑھ جاتی ہے کہ حج جو ایک مرتبہ مہینے میں سال میں ہوتا ہے تو وہ اس کی عمل آوری بھی انہی ایام میں ہوتی ہے۔ عشرائے ذی الحج کے بارے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ ان دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن میں عبادت کرنا، ایک دن میں روزے رکھنا وہ ایک سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر میں رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اتنی فضیلت، اور یہ حدیث سے انہوں نے ثابت کیا ہے۔ ان ایام میں خصوصی فضیلت اس کر کے بھی بڑھ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے تعلق سے میں اللہ سے یہ میرا گمان ہے اور اللہ سے یہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مومن کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام ذی الحج کے متعلق فرما رہے ہیں۔ نیز 9 ذی الحج جو ہے یہ کئی اعتبار سے بڑھا ہوا۔ اول تو یہ یوم عرفہ کا دن یوم عرفہ ہے، یعنی کہ اس میں میدان عرفات میں قیام ہوتا ہے، حجاج جو ہوتے ہیں وہ قیام کرتے ہیں، اور پھر روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور جو حاجی ہوتے ہیں ان کے علاوہ لوگ روزے رکھتے ہیں یوم عرفہ کو، یعنی عرفہ کے دن کو۔ اور ایک دوسری نسبت علامہ عماد الدین ابن کثیر
رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو لکھا ہے کہ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ اس کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ جو 10 دنوں کا اضافہ ہوا ہے یہ ذی الحج کے ہی دنوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ذی الحج کے 10 دن جو پہلا عشرہ ہے یہ 10 دن ان کے ساتھ ہی تکمیل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پورے ایک چلے کی جو آپ نے کیا تھا، اعتکاف کیا تھا اور وہاں پہ روزے رکھے تھے کوہ طور پر، اور پھر آپ کو توریت عطا کی گئی تھی۔ اسی لیے یہ دن متبعین موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بڑا عزت و تقدیر کا اور تعظیم کا دن ہے، اور دوسرا مومنین کے لیے اس نسبت سے بھی بہت بڑھ کر ہے کہ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ میں عصر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، اور وحی کیسا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنے نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اور دین اسلام کو دین کے طور پر میں نے آپ لوگوں کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس اعتبار سے ان ایام عشر کی بڑی عبادت ہے۔ خود جیسا میں نے بتایا کہ اس عشرے میں تمام عبادتیں یکجا ہو گئی ہیں، کوئی بھی ایسا عشرہ نہیں آتا ہے، تمام عبادتیں اس میں۔ روزہ انسان رکھے تو اس کو 1 سال کے روزوں کے بقدر ثواب مل رہا ہے، صدقہ کرے صدقہ بھی کر سکتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے، نماز تو نفل عبادتوں کا ثواب بڑھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے حج کے ایام بھی اسی ایام میں شروع ہوتے ہیں، یعنی پہلے عشرہ ذی الحج میں شروع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عشرے کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے جڑیں اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔